बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। नुमाइंदा खुसूसी ऑन न्यूज़ ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से DPS में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी और DPO सैयद अली रजा मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद ने 23 मार्च और क़याम पाकिस्तान के हवाले से तलबा और हाज़रीन को तफसीली रोशनास करवाया। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ तारीखी मॉडल पेश किए गए। इस मौके पर तलबा ने मिली नगमों पर खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए। तलबा की शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 23 मार्च को पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत हासिल है। 23 मार्च को आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, इस्तेहकाम व मजबूती के लिए हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के आखिर में शहदा और वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। समुद्री से आपको बताते चले, आज़ादी सहाफत पर हमले का मामला। निजी TV चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन पर झूठा मुकदमा दर्ज। निजी TV चैनल का रिपोर्टर आटा सेल पॉइंट पर शहरियों के मसाइल को उजागर करने के हवाले से कवरेज के लिए गए हुए थे। रिपोर्टर इंतजामिया ने कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर दिया। रिपोर्टर अवाम को उकसा रहे थे। इंतजामिया का मौक़िफ़ अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे को फौरी खारिज और रिपोर्टर और इसके कैमरामैन को फौरी रिहा करने का हुक्म सुनाया। पुलिस ने रिपोर्टर और कैमरामैन को फौरी रिहा कर दिया। आज़ादी सहाफत पर हमले के हवाले से जुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी नोटिस ले रखा था और मजम्मत भी की थी। पुलिस थाना हड़प्पा की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई जारी है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद की जेर क़यादत, DSP सदर सर्कल मलिक तसव्वुर हुसैन की जेर निगरानी SHO थाना हड़प्पा जैद अंजुम और इनकी टीम सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद असलम कौम भट्टी सकना हड़प्पा के कब्जा से चालू भट्टी माँ देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया गया और मजीद भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर से अमजद कम्बू की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का फेयर प्राइस शॉप्स का अचानक दौरा। सेक्रेटरी लेबर का फेयर प्राइस शॉप पर मजदूरों को दी जाने वाली अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी का मुआयना और आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी का हुक्म दिया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का मजदूरों की सहूलत के लिए फेयर प्राइस शॉप्स की तादाद में इजाफा करने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब भर में मजीद फेयर प्राइस शॉप्स खोलनी चाहिए ताकि मजदूरों और इनकी अहले खाना बगैर किसी परेशानी के राशन खरीद सकें। ये रमजान पैकेज की बदौलत तमाम मजदूर और इनके अहले खाना रमजान के पूरे महीने में बाजार से 30% कम कीमत पर फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं और पंजाब भर के 378 फेयर प्राइस शॉप्स पर यह सहूलत मैसर है। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज ने मुतलका अफसरान को मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत जारी रखने की हिदायत देते हुए कहा कि फेयर प्राइस शॉप्स पर मौजूद रमजान पैकेज का जाती तौर पर मुआयना कर रहा हूँ और मजदूरों की मदद में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। अरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हातिफ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड ने ज़ैनब अस्पताल में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी हरुणाबाद ने ज़ैनब अस्पताल में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें माशरा के मुअज़्ज़िज़, मौसर और मुखय्यर हजरात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज हाफिज मोहम्मद तजहान खलजी ने तलावत कलाम पाक से किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हाफिज मोहम्मद यासीन ने हासिल की। हातिफीन ने शुरका को बताया कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी 1990 से दुखी और बेसहारा अवाम की अमली खिदमत के लिए कोशा है। न सिर्फ मुकामी बल्कि मुल्की सतह पर नागहानी आफात मसलन जलजला, सैलाब और खुश्क साली में भी हमेशा पेश रही है। बार एसोसिएशन के साबिक सदर चौधरी जाहिद मनीर ने खिताब करते हुए कहा, हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के कारकुनान हमारे इलाके की ईदी हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के नायब सदर हाजी मोहम्मद जुबैर ने खिताब करते हुए कहा, ज़ैनब अस्पताल की अनथक खिदमात मिसाली हैं। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में वॉकिंग ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान थे जिनके हमरा रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर मोहम्मद रियाज, एडमन ऑफिसर मेजर मोहम्मद इकबाल, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद एजाज और डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर सैयद जियाउल इस्लाम भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने फीता काटकर बाकायदा तौर पर वॉकिंग ट्रैक का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर डॉक्टर सैयद जियाउल इस्लाम ने वाइस चांसलर को वॉकिंग ट्रैक पर ब्रीफिंग दी जिसके बाद वाइस चांसलर ने तमाम तलबा और तलबात और फैकल्टी मेंबरान के हमरा वॉकिंग ट्रैक पर वॉक करते हुए एक मुकम्मल चक्कर लगाया जिसके इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के तलबा और तलबात और फैकल्टी मेंबरान की काविशों को सराहा कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर वॉकिंग ट्रैक बनाकर तलबा, तलबात और फैकल्टी मेंबरान को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बीबी आसफा डेंटल कॉलेज
لاڑکانہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر امداد حسین ڈومکی کے اوپر سکھر میں قاتلانہ حملے کے خلاف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، چانکا میڈیکل کالج اور بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کے ٹیچرز ایسوسی ایشن لاڑکانہ کی جانب سے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرے میں ڈاکٹر سلیم رضا، ڈاکٹر عبدالحفیظ، ڈاکٹر شاہد جہان، ڈاکٹر ارسلان، ڈاکٹر صدام، ڈاکٹر واجد اور دوسرے شامل تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس کی جو ہے ہم ایک سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو انصاف کا طریقہ ہے ہم ڈاکٹرز کے لیے مزید بہتر کیا جائے اور جو بھی انہوں نے حملے کیے ہیں اس کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے FIR درج کر کے ان کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے۔ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اپنا ایک سروس جو دے رہے ہیں ہاسپٹلس میں، کالج میں پڑھانے کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جو ہے متاثر ہو، پر سب سے پہلے ہے ہماری ڈاکٹرز کی رسپیکٹ اور تحفظ۔ جب تک وہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی اسٹیٹ کی طرف سے تو ہم مجبوراً جو ہے روڈز پہ آئیں گے اور ہم اپنا احتجاج درج بھی کروائیں گے، اور جو ہے مزید اگر ہمیں پڑا تو ہم اپنا دائرہ احتجاج مزید وسیع کریں گے جس میں ہم بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پر ہمیں امید ہے ہائر اتھارٹی سے، انتظامیہ سے کہ وہ ہمیں اس معاملے میں جو ہے ایک تحفظ بھی دیں گے اور جو ہے ہمارے جو ٹیچرز کے خلاف جو مسئلہ ہوا ہے ان کے خلاف FIR کر کے جلد سے جلد ان کو اریسٹ کر کے ایک نظام جو ہے قانون میں ان کو پیش کریں گے جو کہ ہمیں اس مطالبے میں ہمیں امن مل سکے۔ سر یہ ڈاکٹر امداد حسین پہ جو حملہ ہوا ہے ان کی ذاتی دشمنی یا ان کے گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈالا گیا کیا مسئلہ؟ دیکھیں یہ جو ذاتی تعلقات تو ان کا ذاتی مسئلہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کے بیسیکلی جو ہے ان کا کچھ برادری کے ساتھ ایک برادری ان کی ایک اپنی ذات ہے، قوم ہے، اور دوسری قوم نے ان پہ ایک اسی وکٹمائز سلسلے میں بنایا ہے کہ یہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کسی قومی مسئلے کو لے کے وہ لوگ آئے ہیں اور ان پہ ایک کارکنہ حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بیسیکلی اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ صرف اور صرف یہ سمجھتے کہ ڈاکٹرس ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ آج انہوں نے اگر حملہ کیا ہے تو ہم سارے ڈاکٹرس ایک یکجا ایک جو ہے پلر پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی ہر صورت حفاظت بھی کریں گے اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ پر سب سے پہلے جیسے نظام انصاف ہے جو کہ بہتری اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قانون کے دروازے کے طرف ہم جائیں گے، قانون کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ چیز ہمیں رسائی ہوگی۔ تھینک یو۔ ہری پور سے ناصر امین کی رپورٹ کے مطابق ضلعی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ 2 روزہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں ضلع بھر سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ محکمہ سپورٹ کے زیر اہتمام ضلعی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز گزشتہ روز گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز کے ملٹی پرپز ہال میں ہوا، جس کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی پرنسپل پروفیسر جمیل اختر تھے، جن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عاقب رقیب اور کوچ یونیورسٹی آف ہری پور حسنین امین بھی موجود تھے۔ پہلے روز تمام کھلاڑیوں کے مابین دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے۔ اس موقع پر شائقین ٹیبل ٹینس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دوسرے روز سیمی فائنل اور فائنل میچ منعقد ہوئے۔ اختتامی تقریب کے موقع پر سپر جمناسٹک اکیڈمی کے بچوں نے جمناسٹک کا شاندار مظاہرہ کیا۔ فائنل تقریب کی مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس مس عمیرہ محمود تھی، جن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عاقب رقیب بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، کیش انعام اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کے روز اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ کو جدید ترین تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات سمیت تعلیم کی جدید طریقوں کو متعارف کرانے کے لیے تمام وسائل اور کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ وہ پاکستان میں رسمی تعلیم کے ذرائع میں مزید انقلاب لانے ٹیلی اسکول پاکستان کے لیے ایپ، گوگل فارم ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل کنٹینیوس کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ اقدامات کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 10 مارچ کو ECP نے بعد میں صدر اور KPK کے گورنر کو الگ الگ خط لکھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو لکھے گئے خط میں انتخابی نگران ادارے نے انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی ہیں۔ الوی نے بعد میں اسی دن اعلان کیا کہ پنجاب میں انتخابات 30 اپریل کو ہوں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو تھرپارکر میں 1650 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے 2 کوئلے سے چلنے والے پاور
پاور پلانٹس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے صحرا میں اقتصادی مرکز ایک تبدیل کر دیں گے۔ 1320 میگا واٹ کے شنگائی الیکٹرک پاور پلانٹ اور 330 میگا واٹ تھلنوا پاور پلانٹ سمیت منصوبے سالانہ 11.24 بلین یونٹ کم لاگت بجلی پیدا کریں گے۔ ان منصوبوں میں 3.53 بلین ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کے ذریعے تھر میں کوئلے پر مبنی بجلی کی پیداوار 3300 میگا واٹ تک بڑھائی جائے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ۔ ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی، ایس ایس پی او انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر، ڈویژنل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران کی شرکت۔ تھانہ پولیس کا بنیادی یونٹ تھانے کا ماحول شہریوں اور فورس کے لیے بہترین بنائے۔ سی پی او کے افسران اور ہدایات ضلع بھر میں گشت کے لیے 300 سے زائد ڈولفن اور محاذ کی 63 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی ڈولفن اور محاذ ٹیمیں اپنی مقررہ بیٹوں کے اندر گشت کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تمام 63 ڈولفن اور محافظ ٹیمیں آج سے اپنا کام شروع کر دیں گی۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی سنگین مقدمات کے چلان بر وقت مکمل کریں۔ ایس ایس انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر، ایس ایچ اوز تشخیصی افسران اور مدعیوں سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ اشتہاری مجرمان اور متحرک گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے مرسی کراپ سندھ اور پی ایم اے کے تعاون سے ٹی بی کے حوالے سے کمیونٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہریوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد یوسف جھجو، پی ایم اے کے ڈاکٹر محمد علی میمن اور کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد رفیق، ڈاکٹر غلام نبی شیخ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹی بی ایک خطرناک مرض ہے جس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانستے وقت اپنے چہرے پر ٹشو یا رومال رکھیں تاکہ وائرس مزید نہ پھیلے۔ مریض کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ لاحقین کا اپنا چیک اپ بھی ضروری ہے۔ 475 رجسٹرڈ ٹی بی ہیں ضلع میں مریض، جن میں سے 250 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ضلع میں 25 ڈاکٹرز ٹی بی کے مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں، جن میں ٹیسٹ اور ادویات مفت دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد جمیل فرید چشتیہ مرکزی انجمن تاجران رانا ازہر گروپ چشتیہ کے زیر اہتمام ہاکی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر رانا محمد اظہر نے اس حوالے سے کہا کہ کھیل صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جب کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان نسل کے لیے کھیل بہت ضروری ہے۔ کھیل سے نوجوان نسل تندرست بھی رہے گی اور نشے کی لعنت سے بھی محفوظ رہے گی۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے میچ کو انجوائے کیا۔ رحیمیہ خان گورنمنٹ اسکول میں تقریب انعامات تقسیم کی تقریب کا انعقاد، جس میں ڈپٹی ڈی ای او اور ایجوکیشن سمیت والدین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں بچوں نے مختلف پرفارمنس پیش کی اور خوب داد وصول کی۔ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول چک 104 پی میں تقریب انعامات تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن سرفراز بھٹی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر عدنان محمود تھے۔ تقریب میں ہیڈ ماسٹر ڈاکٹر رضوان شہزاد، جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین عادل وڑائچ سمیت والدین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے سندھی، سرائکی، پنجابی، بلوچی اور کشمیری لباس پہن کر مختلف پرفارمنس پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب میں اسکول کے پوزیشن ہولڈر بچوں میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ای او سرفراز بھٹی کی جانب سے اسکول کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کو تعریفی شیلڈز بھی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق 3 ماہ کی تنخواہیں مانگنے پر ڈیلی ویجز ملازمین نوکری سے فارغ۔ ملازمین نوکری سے فارغ ہونے سے میونسپل کمیٹی کی مشینری کھڑی ہو گئی۔ میونسپل کمیٹی کی تمام مشینری پر ڈیلی ویجز ملازمین کام کرتے تھے۔ شہر بھر میں ڈمپنگ پوائنٹس پر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ میونسپل کمیٹی ملازمین کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہ دی گئی۔ گزشتہ روز تنخواہیں مانگی تو گھر بھیج دیا گیا۔ ملازمین تنخواہیں نہ ملنے سے مہنگائی کے دور میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔